ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ کہف کے 5ویں رکوع پر انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ یہ کافی لمبا رکوع ہے، تو میں آج یاد پڑھتا جاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کرتا جاؤں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کفران نعمت کا انجام۔ کفران نعمت کا انجام۔ سورۃ کہف کی بہت فضیلت ہے، اور ایک حدیث، صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ آئندہ جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے۔ اور آپ ماشاءاللہ سب حضرات یہیں رہتے ہوئے اس حدیث کو جانتے بھی ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہم سب بھائی جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اس کو ایک باقاعدہ بنا لیں کہ جمعہ کے دن جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کی شام تک رہتا ہے۔ تو اس دوران جو 24 گھنٹے ہیں جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ شام تک کسی وقت بھی سورۃ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دن میں ٹائم نہ ہو تو رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دن ہے وہ مغرب شروع ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا رمضان کا چاند نظر آ جائے تو جو اسی رات کو ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو دن ہے مغرب شروع ہوتا ہے اور اگلے دن مغرب پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 13 آیات ہیں اور یہ 5واں رکوع ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے۔ ہم کا جو اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ ہم نے اس کو 2 باغ دیے تھے۔ اس کو نوٹ کریں کہ یہاں پر ہم کا لفظ آئے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان 2 باغوں کے چاروں طرف ہم نے کھجوروں کی ایک باڑ لگا دی۔ اگر خیال کریں، ایک باغ کی مثال دی جا رہی ہے، ایک نہیں بلکہ 2 باغ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 2 باغ عطا فرمائے تھے کہ ہم نے عطا فرمایا کہ ہم نے اس دونوں باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کی ایک باڑ لگا دی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان زراعت کے لیے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے، سبزی وغیرہ کے لیے ایک زراعت کا بھی ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان زراعت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا تھا۔ کلتا الجنتین آتت أکلها، دونوں باغ خوب پھل لائے۔ عام طور پر باغ ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ پھل لاتے ہیں، جس طرح آم ہے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، پورے 12 ماہ نہیں ہوتا، 6 ماہ ہوتا ہے، 6 ماہ نہیں ہوتا۔ اور بھی کئی ایسے پھل ہیں جو سال میں ایک دفعہ پھل لاتے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ باغ ایسا تھا کہ وہ سارا سال پھل لانے والا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، اور ان باغوں نے پھل لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر۔ یہاں پر ہم کا لفظ 4 دفعہ ہے کہ ہم نے اس کو 2 باغ دیے تھے، اور ہم نے چاروں طرف ایک باڑ لگا دی تھی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان زراعت کے لیے ایک کھیتی باڑی کے لیے کوئی زمین رکھی تھی، اور ہم نے ان باغوں کے سیراب ہونے کے لیے ایک نہر جاری کر۔ یہ دیکھیے تمام نعمتوں کا جو ہے نا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اسے خوب نفع حاصل۔
یعنی دونوں باغ خوب پھل لائے اور اسے خوب نفع حاصل. یہ مثال دی جا رہی ہے مکہ میں. یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں تو صورت حال یہ تھی کہ وہاں پر پانی نہیں مل سکتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس 2 باغ تھے اور وہ بھی انگور کے باغ. انگور کی وہاں شراب بنائی جاتی تھی. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی مکہ میں, شراب تو مدینہ میں حرام ہوئی. تو صبر کریں کہ انگوروں کے 2 باغ تھے اور پھر کھجور تھی. کھجوروں کے چاروں طرف کھجوروں کی بال لگی ہوئی تھی اور وہ کھجور بھی پھل دینے والے تھے, کھجور کے درخت. اور وہاں پر کھیتی باڑی کے لیے, سبزی ترکاری کے لیے کچھ بھی زمین کا ٹکڑا بھی تھا. اور اس نہر, ان دونوں باغوں کی سرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. تو نعمتوں کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیے. ایک بات یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نحل کے اندر وما بکم من نعمت فمن اللہ. بہت اہم بات ہے, یاد رکھنے والی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے اللہ کی عطا کرتا ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے, میری یہ پلاننگ ہے, میری منصوبہ بندی ہے, میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میرے کہنے سے یا میری منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ غلط بات ہے. جو بھی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہم سب حضرات غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں عطا کی ہیں اور آپ کو کیا نعمتیں عطا کی. ذرا ذہن میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں عطا رکھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کے گھر پیدا کی کہ میں اسلام پر ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر موت دے. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت آنکھیں عطا فرمائی, مجھے کان عطا فرمائے سننے کے لیے, مجھے صحیح دماغ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فیملی عطا فرمائی, بچے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں جاب عطا فرمائے. بس نعمتیں گنتے جائیں, آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. حضرات آپ سوچیں اپنے آپ میں کبھی بیٹھ کر, اکیلے بیٹھ کر, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرمائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ ابراہیم کے اندر, بڑی اہم بات ہے, ذرا سنی. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, تمہارے رب نے تمہیں خبردار کیا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, وہ تمہیں مزید دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم کفران نعمت کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. اب نعمتوں کا شکرانہ نہیں ہے کہ الحمدللہ 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 حمد پڑھتے رہیں کہ یہ نعمتوں کا شکر ہے. نہیں, نعمتوں کا شکر کیا سے ادا کیا جائے. نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے. نعمتوں کا جو ہے نا ناشکری 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ جو مجھے نعمتیں ملی ہیں یہ میرا اپنا کمال ہے, میری اپنی پلاننگ ہے, اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی حصہ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی پا رہا ہو اور پھر وہ نافرمانی بھی کر رہا ہو, یہ بھی کفرانی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تکاثر کی آیت آخری ہے. کسی کو یاد ہے سورۃ تکاثر کی آخری ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جی. نہیں آخری ہے, سورۃ تکاثر کی آخری ہے. سورۃ تکاثر کی آخری ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہو. اللہ تعالیٰ یعنی یہ آیت, یہ سورت تو بہت عام ہے, سورت تکاثر ہے, اور آپ سنتے بھی رہتی ہیں, نمازوں میں بھی آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں, اپنی نفلوں میں یا سنتوں میں. ثم لتسألن, تم سے لازمن ضرور بر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہو. تو پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کیا حق ادا کیا. تو قرآن نعمت یہ ہے کہ ایک تو انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی پا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو یہ جو نقشہ کھینچا ہے عرب, ذرا دیکھے کہ وہ عرب میں ہے, مکہ میں ہے, جہاں پانی بھی نہیں ہے, اس کو 2 انگور کے باغ دیے ہیں. اس کا بھی جو دوسرا ساتھی ہے وہ کیا کہتے ہیں نہ, وہ اپنی دوسرا کہتے ہیں
فقال لصاحب ہی، اس نے اپنے ساتھی سے کہا. صاحب کا لفظ انگلش میں اگر ترجمہ کروں تو پارٹنر کا ہے، پارٹنر، کیونکہ بیوی کے لیے بھی صاحبہ کا لفظ آیا ہے. صاحبہ بیوی کو عربی میں بیوی کو صاحبہ کہتے ہیں. اگر میں پارٹنر ترجمہ کروں تو زیادہ بہتر، لیکن جہاں پر جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے دو مردوں کا ہے تو اس کا جو ساتھی ہے اس کے دفتر کا ساتھی ہو سکتا ہے، اس کے کام کرنے والا ساتھی ہو سکتا ہے، اس کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہ جواب آپس میں باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا انا اکثر بن کا معلوم و عز و نفر، کہ میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور میری نفری یعنی میرا جو گروہ ہے اور میری جو اولاد ہے، جو میری جو پارٹی ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور میرا جو گروہ ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے. حضرات یہ بڑا ہی تکبرانہ فکر ہے. کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو کبھی کسی دوسرے غریب شخص کو نہیں کہے کہ میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں. یہ بڑا تکبرانہ فکر ہے کہ میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ میں تو تم سے بڑا مالدار ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناپسند ہے. آج کل اگر ہم کسی کو یہ بتائیں نا کہ یہ کوئی مسئلہ بتائیں کہ جیسا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ جواب ہوتا ہے آج کل. اگر کسی کو کوئی صحیح بات بتا دی جائے وہ غلط کام کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یا تو وہ کہے گا کہ تم نے میری قبر میں تو نہیں جانا. یعنی آج کل جو ہے نا کسی کے سمجھانے کا، میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے تجربہ کی بنا پر بات کر رہا ہوں کہ تم نے میری قبر میں تو نہیں جانا. تو ٹھیک ہے، مانے میرا فرض تھا بتا دینا صحیح بات. اب اگر وہ مانے یا نہ مانے یہ دوسری بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. نہیں، اگر ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بات کوئی صحیح بات بتائے یا کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں درست کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ خیر کہیں. لیکن یہ کہنا کہ میں تم زیادہ جانتا ہوں. سب سے پہلے میں کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا؟ شیطان نے. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ بیٹھا، یعنی اس کا جو ہے نا شیطان کا جو مقام ہے وہ جنت میں تھا، تمام فرشتوں کے ساتھ. عبادت کی وجہ سے وہ اتنا مقرب بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی صفت میں شامل کر لیا تھا. لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اکڑ بیٹھا. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں ذلیل ہو کر اسے سجدہ کیوں کروں؟ استغفر اللہ. تو سب سے پہلے میں کا لفظ. حضرات ہمیں چاہیے کہ اپنی گفتگو میں میں کا لفظ کم سے کم استعمال کریں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا اور پھر میں نے اپلائی کیا اور پھر میں نے جو ہے نا ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر مجھے جاب مل گیا اور پھر میں جو ہے نا وہ یہاں پہنچ گیا. اللہ کا نام ہی کہیں نہیں، اللہ کا نام ہی کہیں نہیں. ہماری گفتگو میں اللہ کا نام کہیں نہیں آتا ہے الا ماشاء اللہ. ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے میں یہاں پہنچ گیا. میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، میری ماں کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اتنے سال سے یہاں کریں. اگر آپ سے پوچھے کہ یہاں سعودی عرب میں آپ کو کتنے سال ہو گئے تو کہیں مجھے 20 سال ہو گئے. 25 سال اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا سامان مہیا کر رکھا ہے. وہی مسبب والاسباب، وہی نعمتیں دینے والے. تو اپنی گفتگو میں اللہ کی رحمت یا اللہ کا نام ضرور شامل کیجیے. صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے نا میں نے یہ ساری پلانیں کی ہے، یہ میری پلانیں کا نتیجہ ہے. قارون کو جب اس کی قوم نے وصیت کی، نصیحت کی، تو قارون نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا قال انما اوتیت ولا علم عندی. یہ جو مجھے ساری جو دولت ملی ہے، خزانہ ہے، قارون کا خزانہ تو مشہور ہے نا. اس کا جواب یہ تھا قوم کو، قال انما اوتیت ولا علم عندی. یہ سب کچھ مجھے اس علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے اندر موجود ہے. جو مجھے علم حاصل ہے نا، اس علم کی وجہ سے مجھے یہ ساری دولت ملی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پہ دسا دیا تو اس کا علم کسی کام نہیں آیا. اس کا علم کسی کام نہیں آیا. اس نے اپنے علم پر غرور کیا کہ یہ سارے میرا علم کا نتیجہ ہے جو مجھے اتنا خزانہ ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے خزانے سمیت، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، سورۃ قصص میں ہے، اس کے پورے خزانوں کے تحت اسے زمین میں گسا دیا. نہ وہ اپنی مدد کر سکا، نہ اس کا کوئی علم کام آیا، نہ اس کا گروہ اس کو کوئی مدد کر سکا.
یہ ہے کفران نعمت کا انجام جو قارون کے ساتھ ہوا تھا. تو وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تم سے زیادہ نفع رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ سبا کے اندر، سنیے حضرات، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. کوئی بستی ایسی نہیں گزری یا ہم نے رسول بھیجا ہو یا ڈرانے والا بھیجا ہو اور انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم تمہاری بات کا انکار کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہم تم سے زیادہ مال رکھتے ہیں اور تم سے زیادہ اولاد والے ہیں اور ہمیں عذاب وذوب کوئی نہیں ہونے والے. یہ یعنی کوئی بستی ایسی نہیں گزرے کہ جو ان کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے ان کا یہ جواب تھا کہ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہیں نا عذاب سے، ہمیں عذاب نہیں ہونے والا ہے، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہماری نفری تم سے زیادہ طاقتور ہے. اس کا جواب کیا دیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے کو سادہ کر دے اور جس کا رزق چاہے تنگ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. آگے یہ بات آگے رہی. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته. اب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وهو ظالم لنفسه، اپنے نفس پر اپنے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا. ابھی دیکھیں وہ تین باتیں کہتا ہے، وہ تینوں خدائی دعوے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سنیے اس کی بات. اپنے رب کو ماننے والا ہے، یہ نہیں رب کا انکاری ہے، اس کی انہی میں بات آئے گی. اپنے رب کو ماننے والا لیکن تین جو باتیں کر رہا ہے وہ خدائی دعویٰ ہے. سنیے پہلی بات یہ ہے، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. یہ ہے خدائی دعویٰ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. میں اس کا بھی آپ کو تشریح کروں گا. دوسرا بات کیا ہے، وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. استغفر اللہ. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي وَلَرُدِدتُّ إِلَى رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، رب کا انکاری نہیں ہے نا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں. حضرات یہ خدائی دعوے ہیں اور ہمیں ایسے کلمات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. ایسا کلمہ ہمارے منہ پر نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرا تھا میں اسے جہنم رسید کر دوں. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اچھا پہلی بات کیا ہے؟ کہہ رہا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. یہ شرکیہ فکرہ ہے. کوئی یا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری دولت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، وہ خود مختار بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ خود مختار ہے. جو نعمت دینے والا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. کیسے؟ ابھی دیکھیے جاپان میں زلزلہ آیا ہے، کیا تباہی ہوئی. ابھی دبئی میں جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا لوگوں کے لاکھوں کروڑوں ضائع ہو گئے. معلوم ہے نا آپ، لوگوں لاکھوں کروڑوں ضائع ہو گئے صرف 2-4 دنوں میں. ان کی جائیدادیں تھی، پتہ نہیں چلا، صرف ساری چیز کاغذ پر تھی. وہ مجھے ایک دوست میرے ملے وہ کہتے جو دبئی نا، دبئی کو ہم کہتے ہیں ڈوب گئی، دبئی ڈوب گئی. لاکھوں کروڑوں کا سامان. زلزلہ آیا پاکستان میں ابھی چند سال پہلے، لاکھوں انسان مر بھی گئے اور لاکھوں کی جائیدادیں ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. لیکن یہ کہنا کسی شخص کا کہ میری دولت کبھی فنا نہیں ہوگی، یہ شرک ہے، یہ خدائی دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے قادر مطلق، مختار ہے، وہ ہر چیز پر مختار ہے. جب چاہے کوئی نعمت چھین لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کبھی تباہ نہیں ہوگی. مجھے واقع یاد آیا، میں ایک بار حج پر گیا تو میرے ساتھی ایک تھے ریاض سے آئے ہوئے تھے، عبدالحفیظ کاردار ان کا نام ہے، ریاض سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک سچا واقعہ سنایا کہ ریاض میں ہمارے ایک دوست تھے. انہوں نے ایک دفعہ اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، امی ہمارے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس کہ 7 پشتوں تک کافی رہے گی. کیا کہا؟ 7 پشتوں تک کافی رہے گی.
تو امی نے کہا بیٹا اونچا بول نہیں بولتے. اونچا بول ہے نا کہ یہ ہماری جو دولت ہے 7 پشتوں تک کافی رہے گی. یہ دعویٰ کر رہا ہے, امی کو بتا رہا ہے میرے پاس اتنی دولت. عبدالحفیظ کاردار فرماتے ہیں, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, حج کے موقع پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ 6 ماہ کے اندر اس کی ساری دولت ختم ہو گئی اور وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا پھرتا تھا. سارا کاروبار اس کا ٹھپ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو دولت تم کہتے ہو 7% تک کافی رہے گی وہ تمہارے لیے بھی کافی نہیں. استغفر اللہ معذرت. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فکروں سے, ایسے جملے سے, تکبرانہ جملوں سے محفوظ رکھے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. مطلب ہم جب بھی کوئی ذکر کریں تو اللہ کا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رزق دے رکھا ہے. تو اللہ کو ضرور شامل کریں اپنے ایسے فکروں میں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو یہاں کتنے عرصہ ہو گیا تو کہیں اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مسبب اسباب ہے, اس نے اسباب بنا دی ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ اس کی پہلی بات تھی. یہ شرکیہ کلمہ ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے کہ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی, اور وہ رب کو مانتا بھی ہے اور قیامت کا انکار کر رہا ہے. میں صرف ایک فکرہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. کفار مکہ رسولوں کو مانتے تھے, اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے, اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, اپنا نام عبداللہ رکھتے تھے. رسول اکرم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ. اللہ کو مانتے تھے, گئے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, جنازہ پڑھتے تھے, مردوں کو جلاتے نہیں تھے, مردوں کو دفن کرتے تھے. جب ابو جہل جانے لگا نا بدر کے لیے تو طواف کر کے گئے تھے. آپ ذرا تاریخ پڑھ لیں. تو اللہ کو مانتے تھے, لیکن قیامت کا اور آخرت کا ڈنکے کی چوٹ انکار کرتے تھے کہ ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے. کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارے ہادیہ ہو جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے, اور تو پھر کیسے اٹھایا جائیں گے؟ حضرات آپ کبھی مکہ میں قبرستان میں جائیے, دیکھیے ہر 2 سال بعد جو مردہ ہوتا ہے نا, مردہ, میں تو وہاں جاتا رہتا ہوں, تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں جو قبر میں ساری مٹی ہو چکی ہوتی ہے. اگر کوئی ہڈی ہو نا تو اس کو وہیں کھود کر وہیں دفن کر دیتے ہیں. دوسرا مردہ پہلے 3 سال کی بات تھی, اب ہر 2 سال کے بعد کیونکہ زیادہ دفن کرنے لگے ہیں, مردے زیادہ آنے لگے ہیں, ہر 2 کے بعد اس مٹی کو وہیں ہموار کر کے دوسرا مردہ پھر تیسرا مردہ. اب دیکھو کہ 100 سال میں ایک ہی قبر میں 50 مردے, اور 1000 سال کے بعد کتنے مردے ہوں, اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور ایک کی مٹی دوسرے مل گئی ہے, دوسرے کی مٹی تیسرے مل گئی ہے. وہاں عورتیں بھی ہوں گی, مرد بھی ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قادر ہے کہ ہر ایک چیز کو علیحدہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا, ذرا سنیے, سورۃ تغابن فرمایا, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کافر اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے, یعنی وہ ڈنکے کی چوٹ کرتے تھے. اس کا جواب دیا, قل بلا وربی, آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے. جس انداز کا سوال ہے اسی انداز کا جواب دیا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اب فرما دی یا رسول اللہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے تمہیں لازمن دوبارہ اٹھایا جائے گا, پھر تمہیں لازمن بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. آزاد روشی پر تیسری بات کیا تھی کہ اگر بالفرض مجھے لوٹایا گیا, یعنی قیامت قائم بھی ہو گئی اور مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا, لأجدن خیرا منها منقلبا, تو مجھے اس سے زیادہ شاندار وہاں جگہ ملی. حضرات یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. جو لوگ امیر ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اس لیے تو وہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو نوازتا ہے, دشمنوں کو تو نہیں نوازتا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوتے, غلط کام کر رہے ہوتے, غلط کار ہوتے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نوازتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو نواز نہیں رہا ہے جو رؤوسا تھے نا مکہ کے, وہ کہتے اپنی حالت دیکھو, ہماری حالت دیکھو, ہم تو تم سے زیادہ بہتر ہیں, ہمارے پاس مال ہے. یعنی مکی صورت ہے نا, اس کا ریفرنس جو مکہ کے رئیس ہے ان کی طرف جا رہے ہیں کہ تم اپنی حالت دیکھو, نہ تمہارے پاس مال ہے, نہ تمہارے پاس اولاد ہے, غریب لوگ تمہارے ساتھ شامل ہوئے, جتنے بھی غریب اور وہ غلام ہے وہ تمہارے ساتھ شامل ہوئے, ہم تو امیر ہیں, ہمارے پاس دولت ہے. تو ایک یہ غلط فہمی ہے کہ جو مال والا ہے, دولت والا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے,
اور جو غریب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چار چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، ان کو غنی کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین میں سے ہے، اشرف بشر میں سے بھی ہیں عثمان غنی، اور جنگ تبوک میں کتنا مال دیا آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ 300 اونٹ دیے اسلحہ میں۔ عبد الرحمن بن عوف جو اشرف بشر کے صحابی ہیں، ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے رسول اکرم کی وفات کے بعد، تو دیکھا کہ ان کی میز پر 7 قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے، اور ان کے جب منہ میں ڈالا لقمہ تو وہیں گر گیا اور آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں یہاں دے دی اور جنت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور مصعب بن عمیر تعالیٰ عنہ سے غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، سر ڈھانکتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیر ڈھانکتے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ 7 کھانے ہمارے سامنے موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری نعمتیں جنت کی ہمیں یہاں مل گئی اور وہاں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ حضرات، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو چاہے تو وہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو چاہے تو لے کر آزماتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت دولت دے رکھی ہے اور وہ دولت میں بڑھتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آزمائش ہو۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اصحاب صفہ آپ جانتے ہیں نا، اصحاب صفہ آج بھی وہ صفہ کا جو چبوترا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں قائم ہے نا، دیکھا ہے نا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ غریب لوگ تھے، ایک ہی چادر ان کے پاس ہوتی تھی، اسی سے کمر بھی ڈھانکتے تھے، کندھے بھی ڈھانکتے تھے اور سطر بھی ڈھانکتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، تو وہ جو قرآن کی آیات آتی تھیں ان کو شہر میں پھیلاتے تھے۔ کیسے وہ پھیلتی تھی؟ آج کل جو ہے نا وہ کوئی ایسی خبر ہو نا اچانک تو زمیمہ چھپ جاتا ہے، چھپتا نہیں جی، زمیمہ شام کو زمیمہ آ جاتا ہے کہ آج کی یہ نئی خبر ہے، تو وہ زمیمہ کا کام کرتے تھے کہ آج یہ قرآن نازل ہوا ہے، گھر گھر وہ قرآن سنایا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے اصحاب صفہ۔ لیکن غربت کی یہ حالت تھی کہ کھانا آ گیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ان کا تو نام آج بھی قائم ہے اصحاب صفہ۔ دیکھیے وہاں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ کو یاد کر کے لوگ وہاں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے ہم تک اسلام پھیلا، انہوں نے ہمیں قرآن پہنچایا۔ تو حضرات یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور جو غریب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یہ 3 جو چیزیں تھی اس نے کہی ہیں، یہ خدائی دعوے تھے۔ اب دوسرا جو دوست ہے وہ نیک ہے، وہ اس کو کوئی نصیحت کر رہا ہے، سنیے۔ قال له صاحبہ وهو يعبر، اس کے دوست نے اس سے کہا، وہ باتیں کر رہے تھے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر ایک آدمی بنا کھڑا کیا؟ یعنی اپنی اوقات دیکھو، تو کیسے پیدا ہوا؟ تو آج کیا کیسے جملے استعمال کر رہا ہے، خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ اپنی اوقات یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ لکنہ حب اللہ ربی، اب وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، ان کے لیے کسی دو قسم کی آیات آئی ہیں۔ ایک سورۃ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الی آخر آئی، کہنے لگا میرا رب تو اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں۔ جو اس نے پہلا جملہ کہا تھا وہ شرکیہ جملہ تھا کہ میری دولت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ وہ خود مختار بن گیا ہے، مختار اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مختار مالک ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کی دولت ختم کر سکتا ہے۔ جو تو جملہ کہہ رہا ہے وہ شرکیہ جملہ ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
اب اسے ایک اور نصیحت کرتا ہے، وَلَوْ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی وہ یہ نصیحت کرتا ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ تم جو خدائی دعوے کیے ہیں، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا کیا ترجمہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ما کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تم کسی دوسرے دوست کی کوئی چیز دیکھو تمہیں پسند آ جائے تو تم کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو نظر نہیں لگی۔ ہوتی ہے نا نظر بد، آپ نے کوئی چیز دیکھی کسی دوسرے کی اور آپ نے کچھ کہا تو وہ نظر لگ گئی۔ نظر بد جو ہے نا وہ حق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ کوئی صحابہ کو بھی اس کا ایک علاج بھی بتایا گیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے گھر کے اندر کوئی چیز پسند ہو یا اپنا کوئی دوست ہے اس کی کوئی چیز تمہیں پسند ہو، اس کا لباس تمہیں پسند آیا ہے، اس کے گھر گئے ہو تو اس کا گھر تمہیں پسند آیا ہے، اس کا ڈرائننگ روم تمہیں پسند آیا ہے، تو تم کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے ان کے لباس کو اور ان کے گھر کو یہ جو بھی چیز آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو نظر نہیں لگی۔ رسول اکرم نے کیسی عمدہ ہمیں ہدایت دے دی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، تو آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو وہ لوگ تو ماشاءاللہ حریص ہوتے تھے ایسے کلمات سننے کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ جنت کے خزانوں میں سے کون سا خزانہ ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کی تسبیح کیا کریں، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کلمے کی جو ہے نا تسبیح پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ قوت عطا فرمائے گا، اللہ طاقت دے گا تو میں مسجد میں پہنچوں گا۔ اس لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا، حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف جلدی آپ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف جلدی آپ، تو آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تمہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت کے بغیر کوئی کام کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلے صبح کے لوگ جب ہم دفتر میں جاتے ہیں تو فرمایا تم پڑھا کرو بسم اللہ ہے، یاد ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارے گھر آنے تک تمہیں ہر فطرہ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ دعا یاد کر لیں، بہت سمپل سی سادہ سی آیت ہے، سادہ سی یہ جو ہے وہ کلمات ہیں، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے، انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا تو اور کسی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دفتر جاتے ہوئے صبح یہ کلمات نہ بھولا کر، رسول اکرم نے فرمایا، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اور اب یہ کلمات فرما رہے ہیں۔ آگے سنیے حضرات، وہ کہہ رہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اب اس نے کہا تھا نا کہ میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ نفری ہے، اس بات کا وہ نیک آدمی جواب دے رہا ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، کہ جو مال اور آدمی مجھ سے اپنے سے کم تر پا رہا ہے، اس کا وہ جواب دے رہا ہے۔ حضرات میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی مسکین آدمی ہو، غریب آدمی ہو، ہم اس کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا فکرہ نہیں کرنا چاہیے تکبر آنا جس سے تکبر آتا ہو۔ مطلب میں اگر تمہیں پیسے نہ دے تو تم بھوکے مر جاتے، استغفر اللہ، تم کون ہوتے ہو؟ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا کوئی جملہ کہنا، یعنی ایک جو غریب آدمی ہے ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت نیک ہو
اور اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے اور وہ بد دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو ہمیں ایسے نیک لوگوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں، ہماری نفی طاقتور ہے، اس کو وہ جواب دے رہے ہیں، ذرا سنیے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِّي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ حضرات یہ بد دعا ہے، میں اس کو بد دعائیہ کلمات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک تو مجھے تانا دے رہا تھا، اپنے سے کمتر سمجھ رہا تھا مال میں اور اولاد میں، اس کا جواب بھی سن لے۔ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے۔ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بعید تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے یہاں وزیر اعظم رہے تھے اور وہ کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہاں گئی ان کی کرسی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری جنت سے بہتر جنت عطا فرما دے اور تیری جنت پر یا تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، آسمان سے کوئی آگ کا بگولا آئے اور سارا باغ ہی ختم ہو جائے۔ من السماء فتصبح صعیدا زلقا، آسمان سے کوئی آفت آئے اور تمہارا جو باغ ہے ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے۔ او یا پھر یعنی یا کیا ہے، اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع طلبا، یا اس کا جو پانی ہے زمین میں اتر جائے اور پھر تو کس طرح نکال نہ سکے، یعنی نہر بھی جاری تھی نا، تو وہ نہر کا پانی خشک ہو جائے اور تو وہ اس کو نکال نہ سکے تو تیرا سارا باغ جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے کہ مجھے تم سے بہتر باغ مل جائے اور تیرے باغ پر کوئی آگ سے آسمان سے کوئی آگ برس آ جائے اور وہ سارا چٹیل میدان بن جائے، یا وہ نہر جو ہے جس کا پانی تو وہ سراب کرنے والا تمہارے باغ کو، وہ اس کا پانی ختم ہو جائے۔ یہ اس کی بد دعا ہے۔ ہمیں چاہے وہ آدمی غریب ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکلے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی بد دعا سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا کلمہ نہیں کرنا چاہیے جس کے ان کو ٹھیس پہنچے۔ ہر ایک شخص کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، چاہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو وہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے کہ تم زکوٰۃ وصول کر سکتے ہو۔ وہ اپنا حق لے رہا ہے، تم سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اپنے حق وصول کر رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، تو آپ نے اس کو حق دے دیا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا، زکوٰۃ دے دی اور اس نے اپنا حق وصول کیا۔ تو کسی کو حقیر سمجھنا یا ایسے فکرہ کہنا کہ میں تم سے زیادہ امیر ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، یا کوئی ایسی بات کہنا جس سے حقارت کا پہلو نکلتا ہو یا اس کی انسلٹ ہوتی ہو، اس کی بےعزتی ہوتی ہو سکتا ہے کہ نیکی میں تم سے درجہ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے جو بات ہے وہ پوری ہونے والی ہو اور وہی بد دعا تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ اس میں جو اشارہ ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اشارہ جو کیا جا رہا ہے وہ ایک طرف مکہ والے جو رئیس ہیں ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنے امیر تھے، اور ادھر غریب لوگ تھے، صحابہ کرام رسول اکرم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ یا تو غریب لوگ تھے یا وہ جسے کہتے ہیں غلام لوگ تھے، اور ان کی حالت آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ تانا دیتے تھے، جو رؤوسا تھے کفار کے، وہ تانا دیتے تھے کہ تمہاری حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے یا تم سے خوش ہے؟ اگر اللہ تم سے خوش ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ تو یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے مکی صورت۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں، وہ ہی تب ثمرہ فاصبح یقلب کفہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ انگور اپنے باغ پر الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ اپنی لگائی ہوئی لاگت پر بھی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لگائی لاگت کو جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، اس میں نفع ہوتا ہے، تو اس کی جو لگائی ہوئی لاگت تھی جو اس نے لگائی تھی، انویسٹمنٹ کی تھی، سارے کا سارا باغ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا سن لی اور ایسی کوئی آگ بھیج دی کہ سارا باغ چٹیل میدان بن گیا۔
اور یہ دیکھ کر وہ کیا کہنے لگا جو مغرور آدمی تھا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہاں پر بات واضح ہو رہی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا تھا، کسی کو شریک نہ کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا نا، 3 دعوے، ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ میری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اس کا پہلا دعویٰ تھا، میں نے کہا یہ خدائی دعوت ہے۔ پھر اس نے کہا قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی میرا خیال ہے، اور تیسرا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا یعنی قیامت قائم ہوگی تو وہاں مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہاں بات واضح ہو گئی کہ جو بات اس نے کہی تھی وہ شرکیہ کلمات ہے، اور وہ مومن ہے، رب کو ماننے والا ہے، لیکن مغرور ہے۔ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ حضرات، آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں، میں اس ریفرنس سے ادھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ وزراء اور جو دوسرے لوگ ہیں، ایک خاص طبقہ ہے 500-600 آدمیوں کا، وہ اپنے مگن ہیں، اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، اپنے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، جو دوسرے عام لوگ ہیں، بلکہ عام لوگ کہنا چاہیے، وہ تڑپ رہے ہیں گرمیوں میں، 20 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، لیکن انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ حضرات، اسی کنٹیسٹ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا۔ وہ وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسے لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے ایسے خدائی دعوے کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑے گا، اور یہ بے خبر ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے۔ ابھی جو نئے جو سیاسی فیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ جب چوروں کے ساتھ چور مل جاتے ہیں تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ چوروں کے ساتھ جب چور مل جاتے ہیں تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو حالات ہیں، اس کے لیے آپ دن رات دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر جب ہم مکہ جائیں، مدینہ جائیں، یا اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک کے لیے۔ اس وقت جو ملک کی حالت ہے، میں ابھی مدینہ میں تھا تقریباً 3 ہفتے پہلے، تو مجھے ایک آدمی ملا، وہاں عمرے کے لیے آیا ہوا تھا، کہنے لگا کہ پاکستان میں پہلے 3 طبقات ہوتے تھے، ایک بہت امیر لوگ، ایک متوسط لوگ، اور ایک غریب لوگ۔ وہ کہنے لگا کہ اب پاکستان میں 2 طبقات رہ گئے ہیں، ایک بڑے امیر لوگ اور ایک غریب لوگ۔ متوسط طبقہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لوگ جلوس کے لیے کیسے نکلیں گے؟ لوگ احتجاج کے لیے کیسے نکلیں گے؟ لوگ اتنے مصروف ہیں۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ 70 روپے کلو دودھ ہو گیا، 1 کلو دودھ 70 روپے۔ باقی چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی حالت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے لیے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اس وقت جتنی حالت پاکستان کی ہے، میرے خیال میں اتنی بری حالت پہلے کبھی نہیں۔ آخر میں جو آخری آیت ہے، فرمایا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکا، نہ اس کا گروہ جو تھا نا، میرا گروہ بڑا مضبوط ہے، میرا گروہ بڑا طاقتور ہے، نہ اس کی مدد کو پہنچ سکا۔ جب اللہ کی جب عذاب آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو نہ وہ اپنی مدد کر سکا، نہ اس کا جو گروہ مدد کر سکا۔ اور آخری بات یہ ہے، هنالک الولیات للہ الحق وهو خیر ثوابا وخیر عقبیٰ۔ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کارسازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ انعام وہی ہے جو اللہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو اللہ تعالیٰ دکھائے۔ حضرات، یہ آج کا سبق تھا، اور یہ 5واں رکوع ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کے پاس 40 منٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور پروگرام بھی ہے۔ میں اسی بات ختم کرتا ہوں، اور جو آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کا جو موضوع تھا وہ کفران نعمت کا انجام،
کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام دکھا دیا. کفران نعمت دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو نعمتیں دی ہیں ہم سمجھے یہ ہمارا کمال ہے, ہماری پلاننگ ہے, ہماری منصوبہ, یہ بھی کفران نعمت ہے. اور دوسرا کفران نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کریں, اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں, یہ بھی کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے, اللہ کفران نعمت سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.